أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور سلام صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اولیاء اکرام محدثین اعظام تھے. حضرات آج میں انشاءاللہ تعالی ایک اہم موضوع تے گفتگو کرنی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین انہاں دا جذبہ جہاد اور شوق شہادت. جذبہ جہاد ہر مسلمان دے اندر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال اندر دنیا تے رہا اور اس بندے دے دل اندر جہاد دا شوق تڑپ نہ پیدا ہویا، اگر انسان دنیا تو چلا جائے تو منافقت دی موت مرے گا. یعنی جہاد مسلمانہ تے فرض ہے. جو مسلمانہ تے ظلم ہو رہا ہوئے تے جہاد کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے. اور جہاد دے اندر ہی مسلمان دی عزت ہے، نا کرن دے اندر ذلت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دا منصب سنبھالے، خلافت دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے خطبے اندر ارشاد فرمایا لوگوں جہاد نہ چھوڑنا، اگر تسی جہاد نہ چھوڑیا تے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اجنا مسلمانہ نے جہاد نہ چھوڑیا تے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تے جنہاں نے جہاد کیتے تے پوری دنیا انہاں دی گنگا رہی ہے. جنہاں نے کفار دے خلاف جہاد کیتا، کفار دے خلاف لڑے، اج لوگ انہاں دی عزت کر دیں. ساری دنیا انہاں دی گنگا رہی ہے کہ انہاں نے ایک سپر پاور طاقت شکست دنال نوازیا ہے. مسلمان دے عزت جہاد دے اندر ہی ہے. اور اگر یہ مسلمان قوم جہاد نو چھوڑ دے تے ذلت و رسوائی دا شکار ہو جاندی ہے. آج کئی مسلمان ممالک نے جہاد نو چھوڑ دیتا ہے، کفار دے طریقے چل پڑے نے تے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ذلت انہاں دا مقدر بن چکی ہے. مسلمان بھی نے لیکن جہاد بیان کرن لگے، اگر کوئی جہاد بیان کرے انہوں پھڑ لیں دیں کہ جہاد کیوں بیان کر رہے. یہ متشدد بندہ ہے. قرآن سورہ انفال، سورہ توبہ، کتنی سورتیں اللہ رب العالمین نے جہاد کے موقع نازل فرمائی. اللہ دے پاک پیغمبر دی ساری زندگی جہاد اندر گزر گئی، غزوے اندر گزر گئی. صحابہ اکرام دے ساری زندگی سے جہاد اندر گزر گئی. جہاد کرنا مسلمان دی عزت ہے. آئیے بات دا آغاز کیجئے
میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دے چند واقعات بیان کرانگا کہ انہاں دے دلان دے اندر شوق شہادت اور شوق جہاد کس طرح سے، کیا ساڑھے اندر بھی وہ شوق شہادت ہے؟ کیا ساڑھے دلان دے شوق جہاد ہے؟ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر دے، اللہ دی راہ دے اندر کافران دے خلاف لڑ دے، جہاد کر دے کافران دے خلاف، اے بندہ شہید ہوندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے دا، اس شہید ہونے والے دا خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گر دے، اللہ رب العالمین اس بندے دے سارے گناہاں نوں معاف کر کے اس بندے دی اکھاں دے سامنے جنتوں لیا کے رکھ دیندے نے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ دنیا تو جس حالت دے اندر گیا وہ قیامت والے دن بھی اسے حالت اندر اٹھایا جائے گا۔ شہید شہادت دی حالت اندر شہید ہویا، اللہ دی راہ دے اندر شہید ہویا، خون دے اندر لت پت پے، دنیا تو چلا گیا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا، اے شہید اسی طرح خون دے اندر لت پت اللہ دے دربار دے اندر آئے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے دے خون دے وچوں آج ساڑے زخم ہو جائے، اگر خون کٹ لئیے اپنے جسم دے وچوں ساڑے خون چو بدبو آنا شروع ہو جاندی ہے، ساڑے خون دے وچوں مشک گانا شروع ہو جاندی ہے، لیکن شہید دا خون کتنا بابرکت خون ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اے شہید خون جسم تو جاری ہو رہا ہوئے گا، اے خون دے اندر لت پت ہوئے گا، اللہ دے دربار اندر ہوئے گا، اے دے خون دے وچوں کستوری تے امبر دے نالوں بھی زیادہ خوشبوواں آ رہی ہوں۔ اے شہید دی شان ہے، اے مجاہد دی شان ہے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے جہاد دی فضیلت سن لیجئے، شہید دا مقام سن لیجئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ تیر بناندہ ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت اندر چلے جان، ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت چلے جان گے۔ ایک تیر بنان والا، پھر انہوں خرید کے دین والا، خرید کے مجاہد میں دین والا، پھر مجاہد اللہ دی راہ میں استعمال کر دے، ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت اندر چلے جان گے۔ اتنی شان ہے مجاہدان دی مدد کرنا، جڑے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر دینے، انہاں دے نال تعاون کرنا۔ اگر انسان جسمانی طاقت نہیں رکھدا لیکن جذبہ جہاد ہے، جذبہ جہاد ہے، شوق جہاد ہے، لیکن جسمانی طاقت تازور نہیں دیندی کہ اللہ دی راہ دے اندر جہاد کیتا جائے، اے مجاہدان دی مدد کرے، مجاہدان دے نال تعاون کرے، اللہ رب العالمین اس بندے نو جہاد جتنا ثواب عطا کرے۔ آئیے چلیے صحابہ کرام دی طرف، اور اللہ دے پاک پیغمبر دا کتنا شوق شہادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ ثم قتل ثم احیا، ثم قتل ثم احیا، ثم قتل ثم احیا۔ اے میرے صحابہ میں اللہ دی راہ دے اندر لڑاں، کافراں دے خلاف لڑاں، میدان جہاد دے اندر جاواں، میں شہید ہو جاواں، پھر زندہ ہو جاواں، پھر شہید ہو جاواں، پھر زندہ ہو جاواں، پھر شہید ہو جاواں، پھر زندہ ہو جاواں، حتیٰ کہ میں اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردہ کردہ شہید ہو جاواں۔ اے میرے پاک پیغمبر دا شوق شہادت ہے۔ آئیے غزوہ احد دا موقع ہے،
غزوہ احد دا موقع دو صحابہ کرام نے ایک عبداللہ بن جہش سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص فرماندے نے میرے کول عبداللہ بن جہش آئے آ کے آندے نے اے سعد بن ابی وقاص جی آئی اللہ دے سامنے دعا کریے اللہ دے سامنے اپنی خواہش دا اظہار کریے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اللہ دے سامنے اپنی خواہش دا اظہار کیتا میں اللہ دے کولوں دعا کیتی اللہ میرا کافران دے خلاف مقابلہ ہوئے میں میدان جہاد اندر جاواں میرے خلاف تو میرے سامنے ایک طاقتور بندہ کھڑا کر دیں کافران دا طاقتور بندہ میرے سامنے آ جائے میں انہوں قتل کر دیواں میں اتے فتح یابی عطا کر لے سعد بن وقاص فرماندے نے میں دعا کی تھی عبداللہ بن جہش نے آمین آکھیا پھر عبداللہ بن جہش دعا کر دینے ان صحابہ کرام دا شوق شہادت دیکھو شوق جہاد دیکھو کیا ساڑھے دلان دے اندر بھی شوق شہادت ہے شوق جہاد ہے عبداللہ بن جہش آسمان والمو اٹھا لین دینے دعا کی کر دینے اللہ میرا کافران دے خلاف میں کافران دے مقابلے اندر آواں میرے مقابلے اندر ایک طاقتور بندہ آئے ایک طاقتور بہادر بندہ آئے میں او دے نال لڑاؤں میرے نال لڑے اے اللہ او کافر مینوں قد شہید کر دے وے حتیٰ کہ میرا ناک کٹ لوے حتیٰ کہ میرے ہونٹ کٹ لوے حتیٰ کہ میرے کان کٹ لوے اللہ میں تیری راہ دے اندر اس طرح شہید ہو جاواں اللہ قیامت دا دن ہوئے میرا ناک کٹیا ہوئے میرے کان کٹے ہون میرے ہونٹ کٹے ہون میں تیرے دربار دے اندر آ جاواں تو پوچھے اللہ عبداللہ آکی حال بنا کیا ہے ایک کس طرح ہے اللہ میں قیامت والے تین جواب دواں اللہ میں تیری راہ دے اندر اپنے کان کٹوا لے اپنے ہونٹ کٹوا لے اللہ میں اپنے ناک کٹوا لے اللہ میری خواہش نو پوریاں کر دے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے عبداللہ بن جہش اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی میدان غزوہ احد دے موقع تے عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے حتیٰ کہ انہاں دے کان بھی کٹ لیتے گئے انہاں دا کان نک بھی کٹ لیا گیا انہاں دے ہونٹ بھی کٹ لیتے گئے اللہ رب العالمین نے شوق شہادت والی دعا قبول کر یہ شوق شہادت کیونکہ شہادت دا مقام ہی اتنا ہے صحابہ کرام تے دعا کریا کر دے اللہ سانو شہادت والی موت نصیب فرما وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ فرماندے نے او دنیا والو اگر جڑے لوگ اللہ دی راہ دے اندر لڑ دے شہید ہو جان انہاں نوں مردہ نہ آکھو او اللہ دے ہاں زندہ نے او ایسی زندگی گزار رہے نے جس زندگی دا تسی تصور بھی نہیں کر سکتے آئیے صحابہ کرام دا شوق شہادت دیکھئے جذبہ جہاد دیکھئے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد دا ہی موقع ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جمع فرما لیا صحابہ اکرام نے اعلان فرمایا اپنی تلوار ہوا دے اندر لہرائی آپ نے فرمایا لوگو اس تلوار دا کون حق ادا کرے گا اس تلوار دا کون حق ادا کرے گا ہر بندہ تلوار لین واسطے اگے بڑھ دے آپ نے تلوار نہیں پھڑائی حضرت ابو دجانہ سوال کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تلوار دا کیا حق ادا کرنا ہے اس تلوار دا کس طرح حق ادا کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے ابو دجانہ اس تلوار نو کافراں دے نال اتنا
استعمال کرنا ہے، کافران اتنا اس تلوار دے نال اتنا قتل کرنا ہے کہ تلوار مڑ جائے، ٹیڑی ہو جائے، یہ تلوار وینگی ہو جائے، یہ تلوار ٹیڑی ہو جائے، اس تلوار دا اس طرح حق ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام بیان کر دینے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ دے ہاتھ دے اندر تلوار پھڑا دیتی۔ حضرت ابو دجانہ کافران دی صف دے اندر گھس گئے، دوڑے دوڑے گھس گئے، اکڑ کے اتراندے ہوئے دوڑ گئے، کافران دی صف دے اندر جا کے گھس گئے۔ آپ فرماندے نے اللہ نو اترانا نا پسندے، اللہ نو اکڑنا نا پسندے، لیکن اللہ رب العالمین نو ابو دجانہ دی چال پسند آ گئی ہے۔ اے کافران دے خلاف اترا رہے ہیں، اے کافران دے خلاف اکڑ رہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں کافران دے خلاف اس طرح لڑے، حتیٰ کہ لڑ دے کافران وڈ دے قتل کر دے تلوار ٹیڑی ہو گئی، تلوار مڑ گئی، تلوار دا حق ادا کر دیتا۔ جنگ یمامہ دا موقع ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ دے اندر مرتدین دے خلاف جنگ دے اندر، مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ دے اندر قلعہ ٹپیا، قلعہ مسلمان کافر قلعے اندر نے، مسلمان قلعے تو باہر نے، کافر مرتد لوگ قلعے اندر چھپے ہوئے نے، قلعے دے اندر مسلمانہ تے حملے کر رہے نے، تیر برسا رہے نے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لئی، بہادری دنال شجاعت دنال قلعے نو پار کر لیا، قلعے دی دوار تے چڑھ گئے، اندر چلے گئے، حتیٰ کہ اکیلے ہی انہا کافران دے خلاف مرتدان دے خلاف لڑ دے رہے، حتیٰ کہ لڑ دے اندروں دروازہ کھول دیتا قلعے دا، مسلمان قلعے اندر داخل ہو گئے، مرتدین نے کافران نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لت کٹ دیتی۔ حضرت ابو دجانہ اپنی کٹی ہوئی لات دے نال ہی کافران دے نال لڑ رہے نے، صحابہ کرام دے کولوں اپنی لات نو چھپا رہے نے، کتے صحابہ کرام میرا گیرا نہ کر لے۔ کافران دے کولوں اپنے زخم چھپاندیاں کافران دے صحابہ کرام دے کولوں اپنے زخم چھپاندیاں کافران دے خلاف لڑ دے رہے، حتیٰ کہ کونے اندر بیٹھ کے لڑکھڑاندے ایک کونے اندر بیٹھ کے زخمان دے وار لاندے نہ ہویا شہید ہو جاندے۔ اے صحابہ کرام دا جذبہ جہاد، آئیے گے چلیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد دے موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اسلام والا جھنڈا مصعب بن عمیر دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتا ہے۔ مصعب بن عمیر کون؟ مصعب بن عمیر نے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہم شکل، اللہ دے پاک پیغمبر دے ہم شکل مکے دے اندر کیسی شہانہ زندگی گزاری، سب تو زیادہ قیمتی لباس پہننے والے، سب تو زیادہ قیمتی خوشبوئیں لگانے والے، سب تو زیادہ خوبصورت بالا والے۔ آج غزوہ احد دے موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اسلام دا جھنڈا مصعب بن عمیر دے ہاتھ اندر پکڑا دیتا ہے، مصعب بن عمیر دے ہاتھ اندر پکڑا دیتا ہے۔ غزوہ احد دے موقع تے مسلمان تتر بتر ہو گئے، مسلمان تتر پھیل گئے۔ جدوں اطلاع ملی اللہ دے پاک پیغمبر شہید ہو چکے نے، لیکن ہے مصعب بن عمیر میدان جہاد اکیلے ڈٹے نے، جھنڈا پکڑیا ہے تے میدان جہاد اندر اکیلے کھڑے نے۔ مقابلے دے اندر قمہ بن لیسی آ جاندے، مقابلہ کر دے نے، لیکن قمہ بن لیسی حضرت مصعب بن عمیر دے دائیں بازو تے وار کر دے، وار دے نال مصعب بن عمیر دا بازو جدا کر دیندے۔ مصعب بن عمیر بائیں ہاتھ دے بائیں بازو دے نال اپنے جھنڈے نو پکڑ دینے، اے قمہ مصعب بن عمیر دا بائیں ہاتھ بھی جدا کر دیندے۔ مصعب بن عمیر اپنے بقیہ بازو دے حصے دے نال اپنے جھنڈے نو پکڑ دینے، سینے دے نال لگا لیندے نے۔ مقابلے دے اندر قمہ بن لیسی پھر نیزہ لے کے آیا، نیزہ لے آ کے مصعب بن عمیر دے سینے دے وار کیتا۔
مصعب بن عمیر دے سینے نیدا آر پار ہو جاندا ہے. حضرت علی مرتضی دوڑے دوڑے آئے, جنڈا تھلے نہیں گرن دیتا, آ کے جنڈے نو سنبھال دینے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنڈے دی حفاظت کر دے اسلام دے جنڈے دی حفاظت کر دے اپنے دونوں بازو کٹوا لے, سینے تے نیدا کھا لیا, لیکن جنڈا اسلام والا زمین تے نہیں گرن دیتا. شہید ہو گئے. اللہ دے پاک پیغمبر شہداء دی میتاں نوں دفن کر رہے نے, تے آخر تے واری آئی مصعب بن عمیر دی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری آ گئی. مصعب بن عمیر دا لاشا پیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہیں. کون مصعب بن عمیر؟ آپ مصعب بن عمیر دی میت کی الفاظ آخدے نے, بخاری دی روایت ہے. آپ نے مصعب بن عمیر تو اللہ دی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیتا. اے مصعب تو تے ہوتے مصعب تے بڑے خوبصورت بالاں والا, تو مکے اندر شہانہ زندگی بسر کرنے والا, مکے اندر سب تو زیادہ قیمتی لباس پہننے والا, خوبصورت بالاں والا, قیمتی خوشبوئاں لگان والا, آج حالت یہ ہے قبر دے اندر لٹا دیتا ہے. اگر چادر منہ تے ڈال دینے تے قدم ننگے ہو جاندے نے, اگر پیراں تے ڈال دینے تے چہرہ ننگا ہو جاندے. تے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے. تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ, چادر منہ تے دے کے تے پیراں تے گاس ڈال کے مصعب بن عمیر دی میت تے مٹی ڈال. کتنا شوق شہادت ہے, کتنا جذبہ جہاد ہے. آئیے اگے چلیے. حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمی شادی ہوئی ہے. حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمی شادی ہوئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے, او لوگو کافر مدینے تے حملہ کر رہے نے, جہاد واسطے تیار ہو جاؤ, مقابلے واسطے تیار ہو جاؤ. حنظلہ بن عامر نے اعلان سنیا, اپنی بیوی نو چھوڑیا, فوراں جنگی ہتھیار لے, اپنی تلوار زیرہ لئی, میدان جہاد جان واسطے تیار ہو گئے. حتیٰ کہ کافراں دے خلاف لڑدے شہید ہو گئے. کوئی عذر پیش نہیں کیتا, کوئی معذرت پیش نہیں کیتی, کوئی عذر نہیں آکھیا میری نمی شادی ہوئی ہے میں شادی دے مزے اڑانے نہیں, کوئی عذر پیش نہیں کیتا. حیا علی الجہاد دا اعلان ہوا ہے, او لوگو جہاد کی طرف آ جاؤ, شوق جہاد اتنا ہے. اعلان سنیا, نمی شادی فوراں بیوی نو چھوڑیا, میدان جہاد کی طرف آ گئے. حتیٰ کہ لڑدے شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء دفنا رہے ہیں. حنظلہ بن عامر دی بیوی آئی, آکے آندی اللہ دے پاک پیغمبر جی شہداء نو غسل نہیں دیتا جاتا, لیکن میرا حنظلہ بن عامر ہجے غسل بھی نہیں کیتا سی. تو اڈا اعلان سن کے فوراں جہاد دے اندر آ گئے. آپ علیہ السلام فوراں دوڑے, شہداء نو دیکھیا تے حنظلہ بن عامر نظر نہیں آ رہا. حنظلہ بن عامر نظر نہیں آ رہا. آپ نے آسمان وال منہ اٹھایا تے آسمان وال کی دیکھیا کہ فرشتیاں نے حنظلہ بن عامر نو اٹھایا ہوئے تے حنظلہ بن عامر نو غسل دے رہے. آسمان دے فرشتے حنظلہ بن عامر نو غسل دے رہے نے. شوق جہاد دیکھو, شوق جذبہ دیکھو, کوئی عذر نہیں. وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اللہ دا قرآن آندا ہے اپنے آپ ہر وقت جہاد واسطے تیار کرو, اللہ دی راہ جان واسطے اپنے آپ ہر وقت تیار رکھو, کوئی عذر نہ پیش کریا کرو. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی نے, پیراں تو معذور نے, لنگڑے نے, اللہ دے پاک پیغمبر دے دربار اندر آئے. غزوہ احد دا موقع ہے, جان واسطے تیار ہو گئے نے. اجازت مانگ دے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں جہاد تے جان واسطے اجازت دے دیو. بوڑھے بھی نے تے پیراں تو معذور بھی نے, اپنے جسم دا بار بھی نہیں سنبھال سکتے.
لیکن جہاد دی تڑپ دیکھو، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر بن جموح تیرے 4 بیٹے پہلے ہی جہاد واسطے تیار نے، تم گھر جا کے آرام کر لے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے ہی اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے رون لگے، آپ دے سامنے منتاں کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نے اجازتاں دے دیو، میں جہاد تے جانا چاہنا، میں اللہ دی راہ میں شہید ہونا چاہنا۔ آپ نے جدوں عمر بن جموح دی تڑپ ویکھی، شوقے جہاد ویکھیا، اجازتاں دے دتیاں تے گھر آئے، اپنی بیوی نوں آندے نے میرے واسطے جنگی سامان دے دیو، مینوں سامان دے دیو۔ آپ دی بیوی آندی ہے پیراں تو معذور ہے، ایک کتھے جہاد کرن جائے گا، ایدے اتھوں رات ہی واپس آ جائے گا۔ عمر بن جموح آندے نے دعا کر دینے اس وقت، اللہ مینوں شہادت نصیب کر دیویں تے مینوں اہل و عیال دی طرف واپس نہ لٹائیں۔ اس وقت دعا کی تیم اپنے بیٹے طلحہ نو نال لیا، اپنے بیٹے طلحہ دے نال انہاں دے سہارے میدان جہاد دے اندر لڑدے لڑدے صحابہ کرام بیان کر دینے اے باپ بیٹا بڑی بہادری دے نال جہاد کر دے حتیٰ کہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ تے عمر بن جموح دی بیوی عمر بن جموح دی میت لین واسطے آئی، اونٹ تے میت رکھی تے اونٹ ہن چل نہیں رہا، اگے قدم نہیں ہلا رہا، تے اللہ دے پاک پیغمبر آندے نے اے عمر بن جموح دی گھر والی، کیا عمر بن جموح نے گھر دے اندر کوئی بات کیتی سی؟ تے عمر بن جموح دی بیوی آندی اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے سرتاج نے دعا کیتی سی اللہ مینوں گھر واپس نہ لٹائیں، مینوں شہادت دی موت نصیب کر دیں۔ تو آپ فرماندے نے اللہ نے دعا قبول کر لئیے، عمر بن جموح دی میت گھر واپس نہیں جائے گی، یہ تدفین ایسے مقام تے ہوئے۔ کتنا شوق شہادت ہے، کتنا شوق جہاد ہے۔ آئیے گے چلیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، جنگ قادسیہ دا موقع ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران دے خلاف کیسو کسرا دے خلاف جہاد کر رہے ہیں، فتوحات کر دیا ایک قلعے اندر جا کے ایک ایرانی ایک قلعے اندر محصور ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے مقابلے دے اندر ہاتھی لیان دیتے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ دیگر مسلمانہ دے قدم لڑکھڑا آگے، ہن اسی ہاتھیاں دا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ ادھر 8000 فوج ہے، ادھر 1 لاکھ کئی ہزار فوج ہے، قدم لڑکھڑا گئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کو پیغام بھیج دینے، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فوج بھیجئے، کفاران مقابلے اندر ہاتھی لیا دیتے نے، اس واسطے فوج بھیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینے اندر اعلان کر دیتا کہ لوگوں جہاد واسطے تیار ہو جاؤ، فوج کی ضرورت ہے۔ فوج دے اندر ایک بوڑھی اماں ہے جدا نام ہے سید حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھے اماں جان تسی کدھر جا رہی ہو؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے ہے امیر المومنین جی میں اپنے 4 بیٹے دے ہمراہ میدان جہاد دے اندر جا رہی ہیں، میں اپنے 4 بیٹے دے ہمراہ میدان جہاد اندر جا رہی ہیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد اندر جا کے خیمہ لگایا، اپنے بیٹیاں نو اپنے کول جمع کر لیندیاں نے تے اپنے بیٹیاں نو نصیحتاں کی کردیاں نے، اے میرے بیٹو میں تواڈے باپ دے نال کدی خیانت نہیں کیتی، میں تواڈے ماموں دے نال کدی تواڈے ماموں نو ذلیل نہیں کیتا، آج اسلام نو تواڈی ضرورت پہ گئی ہے، اے میرے بیٹو اسلام دی خاطر
اگر سارے مسلمان واپس دوڑ بھی جان تسی اپنے قدم نہیں لانے سینہ تان کے کافران دے خلاف جہاد کرنا جائے اپنے بیٹے نصیحتاں کر رہی نے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے میدان جہاد کود پہ صحابہ اکرام بیان کر دینے حضرت خنسا دے بیٹے ہاتھیاں دی سونڈاں تے وار کر رہے نے ہاتھیاں نو گرا رہے نے کافران دے خلال لڑدے شہید ہو گئے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں فتح یابی عطا کر دیتی ہن فتح یابی عطا کر دیتی کافر شکست کھا گئے ہن مسلمان اپنے خیمے اندر واپس آ رہے ہیں سارے مسلمان اپنے خیمے اندر واپس آ رہے ہیں سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹیاں نے اے نہیں کہ اپنے بیٹیاں دا انتظار کر رہی نے کہ میرا بیٹا بھی آئے گا اے نہیں انتظار کر رہی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سعد بن وقاص آندے نے میری جرت نہیں بڑھ رہی کہ اماں خنسا نو میں کس طرح تسلیاں دواں کہ اماں خنسا تیرے چاروں بیٹے اللہ دی راہ شہید ہو گئے نے میری جرت نہیں بڑھ رہی حتیٰ کہ اماں خنسا میرے کو سوال کر دیا نے اے سوال نہیں کیتا کہ میرے بیٹے اندر کی حال ہے میرے بیٹے کس حالت اندر نے میرے بیٹے نہیں آئے اے نہیں پوچھیا بلکہ سوال کر دیا نے اے سعد بن وقاص اللہ رب العالمین نے مسلمانوں فتح یابی عطا کیتی ہے یا مسلمان شکست کھا گئے نے ایسا وقاص فرماندے نے اماں جان تواڈے چاروں بیٹے اللہ دی راہ دے شہید ہو گئے نے اماں جان آندیاں نے اے سعد میں تیرے کولوں اپنے بیٹیاں دا سوال نہیں کیتا میں پوچھے رہی ہاں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں فتح دیتی ہے یا شکست خورد ہوئے نے سعد بن وقاص فرماندے نے اماں جان اللہ رب العالمین نے مسلمانوں فتح یابی عطا کیتی ہے اماں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندیاں نے اللہ دا شکریہ ادا کردیاں نے روندیاں نے اللہ تو مینوں چاروں بیٹے دتے سی میں تیری راہ اندر قربان کر دتے اللہ اس بوڑھی خنسا نو اپنے بیٹیاں دے نال ملا اے امت دیاں ماواں دا جذبہ کیا ساڈیاں ماواں دا بھی جذبہ ہے کہ ساڈے بیٹے بھی جہاد کرن کیا ساڈے بیٹے بھی اللہ دی راہ جہاد کرن اج ماواں دا جذبہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے دنیا دار اج میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے دنیا والا بن جائے صحابہ اکرام دے دلان دے اندر دنیا دی لالچ نہیں دنیا دی تما نہیں دنیا دی ہرس نہیں اونا دے دلان دے اندر ہے تے جذبہ آخرت ہے اللہ دا خوف ہے جذبہ رضا الہی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے آئیے ہم چلیے کہ جنہاں نے اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد دے موقع تے آپ دے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کفار مکے چو چل رہے نے تے پروپیگنڈا کی بنایا ہے کیا جب امیر حمزہ نو لازمی شہید کرنا ہے تے ایک بندے نو بھی تیار کر لیا ہے واشی بن عرب نو یہ بڑا تیر انداز بندہ ہے انہوں تیار اس واسطے کیتا ہے کہ تو خصوصاً امیر حمزہ نو شہید کرنا ہے جنہیں بیدان بدر دے اندر ساڑھے سردار عتبہ شیبہ نو قتل کیتا آئے تو امیر حمزہ نو شہید کرنا ہے غزوہ احد دا موقع ہے اے واشی بن حرب خود بیان کر دے کہتا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد دے اندر کافران دے خلاف لڑ رہے نے مشرقین مکہ دے خلاف لڑ رہے نے بڑی بہادری نال مشرکان دے کر سر قلم کر رہے نے حتیٰ کہ میں نشانہ لیا اونچے مقام تے کھڑے ہو کے میں نشانہ لے لیا اونچے مقام تے کھڑے ہو کے میں زور نال نیزہ ماریا
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سینے دے جا کے نیدا لگیا مقابلہ کرنے واسطے اگے بڑھے لیکن زخم دی تاب نہ لاندیاں ہویا اسے زمین تے گر جاندے نے حتیٰ کہ شہید ہو جاندے نے ہندا نو پتہ چلیا واشی بن حرب آندا ہے کہ میرا انعام دیو مینوں آزادی دیو میں امیر حمزہ نو شہید کر دیتا ہے اے ہندان دیئے اجڑا میرے گلے دے اندر ہار ہے میں تینوں اپنا سونے دا ہار دوانگی جا امیر حمزہ دا سینہ چاہ کر کے امیر حمزہ دا کلیجہ لیا واشی بن حرب آندا ہے میں انعام لین واسطے حت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کلیجہ نکال کے ہندہ نو پکڑا دیتا ہندہ نے چبانا چاہیا چبانا سکی پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دلائشتا مسلا کیتا جاندہ ہے نک بھی کٹ لیتے گئے اکھاں بھی کٹ لیتیاں گئیاں نک بھی کٹ لیتا گیا اونٹ بھی کٹ لیتے گئے حتیٰ کہ ہار پہن کے ہار بنا کے اپنے گلے اندر ڈال لیندیاں کہ آج میں بدلہ لے لیا ہے آج میں اپنے آبا و اجداد دا بدلہ لے لے میں اپنے بائیاں دا بدلہ لے لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا کہ میرا چچا امیر حمزہ شہید ہو چکے نے لیکن جو اللہ دے پاک پیغمبر اپنے چچا دی لاش جو پر آئے اپنے چچا دی لاش نو دیکھیا اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے آزاروں کی تار رون لگ جاندے نے چہرہ پہچان لیا کہ میرا چچا امیر حمزہ ہی پتہ چلیا ہندہ بن حرب نے ہندہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی لاج دا مسئلہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی صفیہ آگئی آپ نے فرمایا میری پھوپھی صفیہ ان پیچھے ہی روک لو آپ رضی اللہ تعالی اجازت منگی کہ میرے بھتیجے محمد نو آکھو کہ میں رواں گی نہیں پٹاں گی نہیں مینوں اجازتاں دے دیو میں اپنے بھائی حمزہ دا چہرہ ہی دیکھ لوں تو آپ فرماندے نے میری پھوپھی نو آکھ دیو میرے چچا حمزہ دا چہرہ دیکھن والا نہیں آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری نہیں ہاں پھوپھی صفیہ آندی ہے اے بھتیجے محمد میں آکے نوحہ نہیں کرانگی مینوں اجازتاں دے دو میں اپنے ویر حمزہ دا دیدار کر لوں صفیہ آ جاندیاں نے کوئی نوحہ نہیں کیتا کوئی رویاں نہیں پٹیاں نہیں ماتم نہیں کیتا بلکہ صبر دا مظاہرہ کر دیاں نے آندیاں کی نے آج میں اپنے شہید میں اپنے بھائی حمزہ شہید دی بہن بن چکی ہیں کون حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے اسد اللہ دا لقب عطا کیتے تو آپ نے فوراً کھیا کہ اللہ جنہاں نے میرے چچا حمزہ نو شہید کیتے میں اپنے چچا حمزہ دے بدلے 10 بندے قتل کرانگا تو اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن پاک نازل کیتا اے میرا پاک پیغمبر جنہ بدلہ ہے انہا ہی بدلہ لینے زیادہ بدلہ نہیں لینے اے اسلام دے شہداء جنہاں نے اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں اے ساڑھے تک اسلام پہنچیا جنہاں دے دلیں شوق جہاد سی شوق شہادت سی شہادت دا جذبہ سی جہاد دا جذبہ سی جہاد اندر اللہ دی راہ لڑ دے گے شہید ہو گے اس جہاد اندر ہی مسلمان دی عزت ہے اے صحابہ اکرام دا شوق شہادت اور شوق جہاد جذبہ جہاد اعلان میں فوراً جہاد بات سے تیار ہو گئے کیا ساڑھے دلان دے اندر جذبہ جہاد ہے جذبہ شہادت ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس حالت فوت ہو گیا کہ دل اندر جہاد کا جذبہ نہ پیدا ہویا منافق دی موت جس دنیا کو جائے اللہ دا قرآن وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اپنے آپ کو ہر ٹائم جہاد واسطے تیار رکھیں اگر آج مسلمان کیوں رسوائی دا شکار نہیں کیوں ذلت دا شکار نہیں جہاد ترک کر دیتے جہاد تو منہ پھیر لیا ہے تے مسلمان ہر جگہ تے ذل و رسوا ہو رہے ہیں لیکن جنہاں نے جہاد کیتا ہے
اللہ رب العالمین نے عزت نال نواز دیتا ہے۔ افغانستان دے اندر انہاں 75,000 مجاہداں نے لکھاں دی فوج نال مقابلہ کیتا، ساری دنیا دی طاقت آزما لئی امریکہ نے، لیکن انہاں مجاہداں نے سکھیاں روٹیاں کھا کے پہاڑاں میں اندر زندگی بسر کر کے شکست نہیں کھا دی، بلکہ اللہ رب العالمین نے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ دی مدد تے غالب رہے، اللہ دی نصرت دی اپیل کر دے رہے، اللہ رب العالمین نے فتح یابیاں عطا کر دیتی ہیں۔ اس واسطے انسان اگر اللہ تے یقین ہے پھر پوری دنیا کی طاقت بھی آ جائے تو اس مسلمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تو یقین ہٹ جائے، اگر اللہ تو ایمان ہٹ جائے پھر مسلمان کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ تے یقین ہے، اگر اللہ تے ایمان ہے، اگر ایک مسلمان بھی ہے تو 100 کافر بھی مقابلے اندر آ جان تو اکیلا مسلمان اللہ رب العالمین دا یقین رکھ کے اللہ تے ایمان رکھ کے انہاں 100 کافرہ مقابلہ کر سکتے۔ اس واسطے جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر شوق شہادت پیدا کرو۔ ہر جہاد واسطے اعلان کرنا حکومت دا کام ہے، لیکن اپنے آپ جہاد واسطے تیار کرنا ہر مسلمان دا کام ہے۔ اینے کہ اج کئی لوگ بیٹھے مسجداں دے اندر گروپ بنا لیندے نے، جڑے لوگ جہاد کردے انہاں دے خلاف پراپے گنڈے بناندے نے، اے بھئی جہاد کردے نے تے جہاد دے نام تے فنڈ اکٹھے کردے نے، اپنے کولوں ذہن سازیاں کردے نے، اپنے کولوں پراپے گنڈے بناندے نے کہ تے جہاد نہیں کردے بلکہ جہاد دے نام تے فنڈ اکٹھے کردے نے۔ خود جہاد کرنا نہیں لیکن جہاد والے نہ خلاف پراپے گنڈے کرنے ہیں۔ اس واسطے نہ میرے بھائیو دوستو، اگر جہاد کرنے کی طاقت نہیں لیکن جڑے لوگ جہاد کر دینے انہیں نہ تعاون کرو، ان قریب اللہ رب العالمین فتح یابی عطا کرے گا، اللہ رب العالمین ان قریب کامیابیاں عطا کرے گا۔ جڑے لوگ کشمیر دن جا کے جہاد کر دینے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، آخر فتح مسلمان دی ہے، لیکن کوشش کرنا مسلمان دا کام ہے۔ مسلمان کوشش کر رہے ہیں، کوئی وقت آ جائے اللہ رب العالمین فتح یابیاں عطا کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سنو اپنے دلہ دے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے، شوق شہادت پیدا